ہو جائے تو اس کی اسلام ایک سزا مقرر کرتا ہے کہ اس کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے، اس کو زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اس کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ قتل کرنا، سزا دینا، کوئی بھی سزا ہے تو وہ سزا سول آدمی کا کام نہیں ہوتا، اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے۔ ریاست سزا دیتی ہے، حکمران سزا دیتے ہیں، عدالتیں سزا دیتی ہیں، سول آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس معاملے کے اندر کسی کو سزا دے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اب آگے بڑھیے۔ مغربی جو مفکرین ہیں، وہ مغربی مفکرین یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی شخص مرتد ہو جائے، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اسلام اس کی موت سزا مقرر کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، یعنی دیکھیں نا جو مغربی ممالک ہیں تو وہاں پر کرسچن امپائر ہے زیادہ ممالک کے اندر، یعنی جو حکومت ہے وہاں پر تو عیسائیت کی ہے، حکمرانی عیسائیت کی ہے، یعنی سرکاری جو ان کا مذہب ہے وہ کرسچن عیسائیت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو بائبل جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اس بائبل کے اندر اس سے کم درجہ امور کے اوپر سزا مقرر ہے موت کی۔ یعنی دیکھیں نا کوئی آقا علیہ السلام کی بے ادبی کرے، ارتداد اختیار کرے، اس کے مقابلے کے اندر بہت ہی کم تر امور ایسے ہیں، بہت ہی کم درجے کے معاملات ایسے ہیں، بہت ہی کم درجے کے افعال ایسے ہیں، اقوال ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بائبل سزا دیتی ہے، اور معمولی سزا دیتی بھی نہیں ہے، سزا دیتی ہے موت کی سزا مقرر کرتی ہے بائبل۔ تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو تقریباً 2 نشستوں کے اندر مختصر گفتگو میں نے آپ لوگوں سے کی تھی۔ بہرحال آج کی جو نشست ہے یہ میرے سامنے بائبل پڑھی ہوئی ہے، کتاب مقدس، اور یہ بات آپ جان لیں کہ یہ جو بائبل ہے یہ تقریباً 37 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی؟ 37 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس بائبل سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور جو مغربی مفکرین ہیں تو میں ان سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کی شہرت انصاف پسند کی ہے کہ آپ انصاف پسند تو ہو گئے ہیں، آپ معاملات کو عدل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کے ممالک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، تو یہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے قرآن شریف مقدس ہے، اسی طرح آپ کے لیے بائبل مقدس ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ قتل کی سزا کن امور کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس یہ جو کتاب ہے بائبل کی، یہ ہے احبار۔ اس احبار کے اندر آتا ہے کہ اگر کائن کی بیٹی، یہ جس طریقے سے مجاور ہوتے ہیں نا مزاروں کے اوپر، اس طرح کائن ہوتے ہیں، ان کے جو ہوتے ہیں نا جہاں پر قربانیاں وغیرہ دی جاتی ہیں تو وہاں پر یہ اس قسم کے مجاور ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کائن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو اگر ناپاک کر دے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، تو وہ عورت آگ کے اندر جلائی جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ آیت نمبر 9 ہے اس باب کی، کائنوں کی پاکیزگی، یہ باب ہے 21واں باب ہے، کس کا؟ احبار کا، اور آیت نمبر 9 ہے۔ یعنی جو لڑکی برا کام کرتی ہے، یعنی زنا کی لات کے اندر پڑتی ہے، زنا کرتی ہے، اور وہ کائن کی بیٹی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو ناپاک ٹھہرائے، لہذا اس کو کیا کر دیا جائے؟ آگ کے اندر زندہ اس کو جلا دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس کی سزا کیا ہے کہ آگ کے اندر اس لڑکی کو جلا دیا جائے۔ نافرمانی کی سزائیں، یہ ایک باب ہے، اور یہ 20واں باب ہے، اور اس کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 5 ہے، یہ آیت نمبر کتنی ہے؟ 5 ہے۔ یہاں پر بھی لکھتے ہیں کہ تو میں خود اس شخص کو اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان کے سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کو قوم سے کاٹ ڈالوں گا۔ جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کے اوپر لعنت کرے، کس کے اوپر لعنت کرے؟ اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے یا اپنی ماں کے اوپر لعنت کرے، تو اس کی سزا یہ مقرر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جان سے مار دیا جائے۔ پھر سن لیں، یہ آیت نمبر 9 ہے، جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کے اوپر لعنت کرے وہ جان سے مار دیا جائے، اس نے اپنے باپ یا ماں کے اوپر لعنت کیے سو اس کا خون اسی کی گردن کے اوپر ہوگا۔ پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو
کائن کی بیٹی اگر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو اس کو کیا کیا جائے؟ آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے۔ اس دوسری آیت نمبر 9 کے اندر کیا آتا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آگے بڑھیے، آیت نمبر 10 کہتے ہیں جو شخص دوسرے کی بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ برائی کرے اس کو بھی جان سے مار دیا جائے۔ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، برائی کرنا، اس کو کیا کیا جائے؟ مار دیا جائے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ صحبت کرے اس کو بھی مار دیا جائے، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کوئی صحبت کرے اس کو بھی مار دیا جائے، اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے اس کو بھی مار دیا جائے، اگر کوئی مرد جانور سے صحبت کرے اس کو بھی مار دیا جائے، اگر کوئی مرد اپنی بہن کو برا نہ کرے اس کو بھی مار دیا جائے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں، کوئی یہاں پر مشکل بات نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 17 میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی بہن کو، یعنی اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے، اس کا بدن دیکھے تو یہ اس نے شرم کی بات کی ہے، بری بات کی ہے، تو کہتے ہیں وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اب سمجھ آئیے نا یہ بات آپ کو؟ اچھا، اسی طریقے سے لکھتے ہیں آیت نمبر 18، اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے صحبت کر کے اس کو بدن کو بے پردہ کر دے اور اس نے اس کا چشمہ کھولا تو اس عورت نے اپنا خون کا چشمہ کھلوایا، سو دونوں اپنی قوم سے کاٹ ڈالے جائیں، یعنی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ باب کون سا ہے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ باب احبار اور نافرمانی کی سزائیں، اس کی مختلف آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور جانور سے ہم صحبت ہو جائے، جانور سے صحبت کرے، یعنی جانور کے ساتھ کوئی لڑکی کسی جانور کے پاس چلی جائے، اس جانور سے بدفعلی کرے، برائی کرے، اپنی تسکین کرے نفس کی، تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی جان سے مار دیا جائے۔ یہ احبار کی تقریباً میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 6 یا 7 آیات ہیں، تو آپ ان سے جان لیں کہ بائبل سزا مقرر کرتی ہے موت کی کن امور کے اوپر؟ ان امور کے اوپر۔ ان امور کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بائبل موت کی سزا مقرر کرتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ یہ باب استثناء۔ یہ کون سا باب ہے؟ استثناء۔ اس کے اندر آپ سننا ہے، یہ آیت نمبر 20 ہے، اور جنسی افعال میں پاکیزگی، یہ اس کا باب ہے۔ استثناء کتاب ہے اور اس کا باب ہے جنسی افعال میں پاکیزگی۔ اس کی آیت نمبر 20 ہے، کہتے ہیں پر اگر یہ سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی اور اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں اور وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا ہے، تو اسی طرح اس برائی کو دفع کیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی لڑکی دیکھیں نا، اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے مرد نے کہا کہ یہ لڑکی، اس کی میرے ساتھ شادی ہوئی ہے، رات کو ہم نے صحبت کی ہے، تو یہ لڑکی کنواری تو نہیں ہے، کچھ نشانات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو فرمایا کنوارے پن کا نشان تو اس کے اندر نہیں پایا گیا، تو اگر کنوارے پن کا اس لڑکی کے اندر نشان نہیں پایا گیا تو اس لڑکی کو کیا کر دیا جائے؟ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پھر میں بتا دیتا ہوں، استثناء کتاب ہے، اور یہ آیت نمبر 20 اور 21 ہے، یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 20 اور 21۔ آیت نمبر 22 کہتے ہیں اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو دونوں کو مار دیا جائے، یعنی وہ مرد جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی، اور یوں ہی اسرائیل سے ہم برائی کو دفع کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس طرح اسرائیلی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس طرح برائی کو دفع کیا جائے، دونوں کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ آگے بڑھیں، آیت نمبر 23 سنیں، اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی اور کوئی دوسرا اس آدمی کو شہر میں پاک، یعنی دیکھیں نا ایک کنواری لڑکی ہے، اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے برائی کرے، ایک کی طرف منسوب ہو گئی، اب یہ لڑکی منگنی شدہ ہے، انگیجمنٹ اس کی ہو گئی ہے، اب کوئی دوسرا شخص اس سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک کے اوپر نکال لانا اور ان دونوں کو تم نے سنسار کر دینا ہے کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، مرد کا گناہ تو سامنے ہے کہ اس نے برائی کی اس لڑکی کے ساتھ، لڑکی کو بھی آپ کیا کر دیا جائے؟ یعنی مرد کو تو اس لیے دفع کیا جائے، مار دیا جائے اس کو کہ اس نے برائی کی ہے، اب لڑکی کو کیا کیا جائے؟ لڑکی کو بھی قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ شہر کے اندر موجود تھی، اس نے چلایا کیوں نہیں ہے، اس نے لوگوں کو آواز کیوں نہیں دی، وہ خاموش کیوں رہی،
اس کا حق بنتا تھا کہ وہ چلاتی تاکہ لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے. بس اتنے سے جرم میں بائبل کہتی ہے کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا جائے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ استثناء کتاب سے بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. تو اس سے زیادہ تو میں کیا کہوں کہ بس اتنا ہی کافی ہے. لیکن چلو ایک دو باتیں میں اور بھی خروج سے، یعنی جو کتاب خروج ہے نا بائبل کی نا، اس سے بھی میں دو چار باتیں شامل کر دیتا ہوں. سن لیں، غور سے سننا ہے. کہتے ہیں اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے. اس بیل کو سنسار کر دیں اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن مالک کا کوئی قصور نہیں ہے، مالک بے گناہ ٹھہرے گا. پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا دیا گیا تھا، یعنی مالک کو یہ بات بتا دی گئی کہ تمہارے یہ بیل ہے، اس کو آپ باندھ کے رکھیں، یہ سینگ مارتا ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے، اور اس نے باندھ کر نہیں رکھا، تو اس نے کسی مرد یا عورت کو اس بیل نے مار دیا ہو تو بیل سنسار کر دیا جائے اور ساتھ ہی اس کا مالک کو بھی مار دیا جائے. یعنی مالک کو پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی نا کہ تمہارا بیل ہے، یہ سینگ مارتا ہے. اب اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، یہ باہر گئے کسی کو، عورت کو یا مرد کو اس نے سینگ مار دیا ہے، تو اب اس کے بدلے بیل کو بھی کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے اور مالک کو بھی قتل کر دیا جائے. تو بیل کو باندھ کر نہ رکھنا سزا ہوئی. اس کی سزا کیا ملی؟ قتل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے، یہ بھی خروج کا باب اخلاقی اور مذہبی قوانین اور اس کی آیت نمبر 19. کہتے ہیں جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی طور پر جان سے مارا جائے، اس کو بھی جان سے مار دیا جائے. جو کوئی، آیت نمبر 20، جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اور آیت نمبر 18 کے اندر آتا ہے کہ تو جادوگرنیوں کو جینے نہ دینا. یعنی جو لڑکیاں جادو کرتی ہیں نا، جادو کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں، عمل وغیرہ کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر ظاہری سی بات ہے نقصان ہوتا ہے. کئی تو اس طرح ماری جاتے ہیں، کئی اندھے ہو جاتے ہیں، کئی اس طرح ہوتے ہیں، اور کچھ ان کو بیمار ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. تو جادو کرنے والی لڑکی کو بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. اب دیکھیں نا، یہ تقریباً 15 یا 16 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کتاب مقدس کی مختلف کتابوں سے. ان کی آیات کے نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیے. تو اب ایمانداری سے سب کے اوپر میں انصاف، مسلمانوں کے اوپر بھی جو اس قانون کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور مغربی مفکرین سے بھی میں تم سے انصاف کی اپیل کرتا ہوں. اور میں تمہیں میری تمہارے آگے درخواست ہے کہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ دیکھیں، مرتد ہونا یعنی کسی ملت کو چھوڑ دینا، اس کے ساتھ پہلے وفاداری کا وعدہ کرنا، پھر اس کو چھوڑ دینا، اس کے ساتھ غداری کرنا، وہ بڑا جرم ہے یا یہ بڑے جرم ہے؟ تو اس جرم کے اوپر اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ کس کھاتے کے اندر جائیں گے؟ کیا آپ ان کو غلط کہیں گے؟ آپ بالکل ان کو غلط نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے بالکل یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تو اگر یہ ساری باتیں درست ہیں اور ان کی یہ سزا ہے، دیکھیں اس معاملے کے اندر، یعنی آقا علیہ السلام کی بے ادبی، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، یا اور جو معاملات ہیں جن کی سزا اسلام نے موت رکھی ہے، ان کے مقابلے کے اندر تو یہ بہت ہی کم درجے کے امور ہے. یعنی فی نفسی یہ کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ شادی شدہ جو مرد ہو اس کو سنسار کر دیا جائے، عورت تو سنسار کر دیا جائے، اس کو بھی اسلام بھی یہی کہتا ہے. تو دیکھیں نا، لیکن مرتد کے مقابلے میں تو یہ باتیں ہلکی ہیں. فی نفسی تو دیکھیں ان کے اندر برائی بہت بڑی برائیاں ہیں ان کے اندر. فی نفسی تو یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اور اسلام نے بھی اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے اندر یہی سزا مقرر کی ہے. لیکن آپ اس بات کے اوپر بھی غور کریں کہ لڑکی کو ایک مقام کے اوپر فقر اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ وہ چلائی کیوں نہیں، چیخی کیوں نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، اس سے پہلے وہ اپنی مذہبی کتاب کو دیکھیں کہ تمہاری مذہبی کتاب کے اندر اس سے کم درجے کی باتوں کے اوپر بائبل کیا کرتی ہے کہ موت کی سزا مقرر کرتی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انصاف کرنے والوں سے میں انصاف کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ انصاف کریں اس معاملے کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.